اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میں آج کے میرے انتہائی اہم موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے، اس پہ بات کروں گا کہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان 6 ججوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج ہیں، جنہوں نے سر عام الزام لگایا تھا ISI پہ اور حکومتی ایجنسیوں پہ کہ وہ انہیں کام نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی ہوا تھا اور یہ باقاعدہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتایا ہے، اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ عالمی طاقتیں اس وقت فل سپورٹ کر رہی ہیں، کھلا پیسہ لگا رہی ہیں۔ کون کون سی؟ امریکہ اور اسرائیل۔ یہ دونوں ممالک سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں، چائنا کو روکنا چاہتے ہیں، چائنا کی پروڈکٹ کو روکنا چاہتے ہیں، پاکستان کی خوشحالی کو روکنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے چھوٹے چھوٹے 4 ٹکڑے کر کے انڈیا کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عالمی طاقتوں کا ایجنڈا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ 4 مرتبہ دنیا کے نقشے سے پاکستان کا نام مٹا چکا ہے کہ اس ڈیٹ کو پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ اس اللہ پاک کی مدد کے ساتھ نہ پہلے ختم ہوا ہے نہ اب ختم ہوگا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ملک قائم و دائم رہے گا اور یہ عالمی طاقتیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کے ایجنٹ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ملک انشاءاللہ آگے ترقی کرتا رہے گا۔ تو ان 6 ججوں نے الزام لگایا تھا کہ ہمیں ISI والے کام نہیں کرنے دے رہے۔ اچھا، ان کے پاس اب ان کا جھوٹ یہاں سے بے نقاب ہو جاتا ہے، یہ عالمی طاقتوں کے مورے ہیں نا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج سے 50 سال پہلے حکیم سعید نے ایک کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 پڑھ لیں، اس پہ اس نے سب کچھ تفصیل سے لکھ دیا تھا 50 سال پہلے۔ سیم بھائی کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے انہوں نے PTI کو بنایا، عمران نیازی کو خریدا، اس کے تھرو ملک تباہ کروانے کی کوشش کی، اس میں اللہ پاک نے ان کو ناکام کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پھر عدلیہ کو خریدا، ججوں کو خریدا، وکیلوں کو خریدا، لیکن وکیل ایک سلجھی ہوئی اور جج یہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دماغ ہوتے ہیں، ان کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں۔ اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف جا رہا ہے، تو اب انہوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے PTI کا اور حکومتی اس کا PTI کا اور ان عالمی طاقتوں کا۔ چند ایک غدار ہیں جس میں سے 6 جج ہیں، اس میں سے 5 رہ گئے ہیں۔ 8 جج تھے سپریم کورٹ کے جنہوں نے غداری کی تھی، اب ان میں سے 5 رہ گئے، 5 رہ گئے، 3 نے حکم اس میں شامل کر لیا ہے، اور اب جو ترمیم ہوئی ہے نا اس کے تحت تعداد 24 کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے، اور 4 صوبوں کے ہائی کورٹس کے تعداد میں ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ یہ خزانے پہ بہت بڑا بوجھ ہوگا۔
کیا ہوتا اس کو یہ جو بھی چیف جسٹس آ رہا ہے، ویسے تعداد نہ بڑھائیں تو ترامیم کر لیں کہ کس طریقے سے. اب دیکھیں اس موجودہ چیف جسٹس نے آتے ہی ایک ایک عدالت میں 140 کیس لگا دیے ایک ہفتے کے لیے. تو اب 8 10 12 کیس ان کو یا اس سے بھی زیادہ ڈیلی سننے پڑ رہے ہیں. پہلے یہ کیا کرتے تھے 76 سالوں میں آئے، آ کے بیٹھے، کافی پی، چائے پی، گپ شپ لگائی، ایک آدھ کیس سنا، تاریخ دے کے چلے گئے، بس اتنا سا کام ہوتا تھا. دادا کیس کرتا تھا تو پوتا آگے تاریخیں دے بکت رہا ہوتا تھا. لوگ گاؤں سے آتے ہیں مصیبت کے مارے، کوئی سائیکل بیچ کے آتا ہے، کوئی گھر کا سامان بیچ کے آتا ہے، کوئی کس طریقے سے آتا ہے کہ آج ہماری تاریخ ہے، شاید ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، ہمیں انصاف مل جائے. اور آگے جج صاحب تاریخ دے کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا جا کے اسی والے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ آئینی ترامیم اسی وجہ سے کی جا رہی ہے نا کہ ان ججوں کو کنٹرول کیا جائے جن کی کارکردگی بہتر نہیں ہے. یہاں سے اٹھا کے ان کو کھڈے لائن لگا دیا جائے، بلوچستان ٹرانسفر کر دیا جائے، سندھ ٹرانسفر کر دیا جائے. وہاں جب وڈیرے ان کو دڑا مرچ والا ڈنڈا نیچے سے گسڑیں گے نا، منہ سے نکالیں گے، تو پھر ان کو قدر آئے گی ملک کی. اور یہ جو جج اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک آدھ کیس سنا، چائے پی، کافی پی، ججوں سے گپ شپ لگائی اور گھر چلے گئے. وہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آیا وہ اپنے بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں، اپنے جسم میں حلال شامل کر رہے ہیں. تو باقی قاضی فائز عیسیٰ کا مجھے بہت دکھ ہے، بہت دلی افسوس ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا بڑا انہیں اعزاز ملا ہے، پورے ایشیا میں وہ پہلے بندے ہیں جن کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے کہ انگلینڈ کی سب سے پرانی اور سب سے سینئر اور سب سے بیسٹ جو لا کالج ہے نا، لا یونیورسٹی، جہاں سے وکالت پڑھ کے جج بن کے وکیل بن کے لوگ باہر نکلتے ہیں، انہوں نے بلا کے بہت بڑا اعزاز دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے ملک میں لوگ مبارکباد دیتے، جشن ہوتا کہ بھائی اتنا بڑا اعزاز ہمارے ملک کو ملا ہے. ان کو تو نہیں ملا ہے، وہ تو دیکھیں وہ ہمارے جج تھے نا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو وہ تو پورے ملک کو ہی ملا نا پھر. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جشن مناتے، وہ کرتے، لیکن ہم نے کیا کیا. اچھا پہلے ہمارے وقتوں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جو بھی پارٹی جیت جاتی تھی نا، ٹھیک ہے الیکشن کے دوران وہ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے تھے یا خامیاں ان کے ایک دوسرے کی گنواتے تھے، گالی گلوچ بالکل نہیں دی تھی. گالی گلوچ کو متعارف کرانے والا یہ عمران مردود نیازی ہے. اس کا پورا نام ہے عمران مردود نیازی. یہ ہے اس کا کیا نام ہے، گالی گلوچ متعارف کرانے والا، گلیز گندی نسل تیار کرنے والا. اور جو ایک پارٹی منتخب ہو جاتی تھی، دوسری پارٹی 5 سال تک اس کو حکومت کرنے دیتی تھی. وہ الگ بات ہے کہ بیچ میں کوئی جرنیل ٹپک پڑتا تھا، وہ حکومت ختم کر دیتا تھا، ورنہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت کرتی تھی، جو کہ آج کل وہ برداشت ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ یہ کیا نام ہے، ہاں اب میں ایک چیز بھول گیا تھا، اب بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ ان 6 ججوں سے مل کے ملاقات کرنے کے بعد ان سے ملاقات کی ہے یہ جسٹس چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک وہ دے دیا ہے، اب ان 6 ججوں کو بلایا جائے گا اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اس کا اجلاس طلب کر لیا ہے.
اور وہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی کون کون سا بندہ تھا جو آپ لوگوں کو روک رہا تھا کہ کام نہ کرو، اور کون کون سے وہ فیصلے تھے جو آپ لوگوں نے ان کے دباؤ میں دیے ہیں اور کیوں دیے ہیں۔ آپ کے پاس تو اختیارات تھے کہ آپ ایک جنرل کو بھی طلب کر سکتے ہیں، آرمی چیف کو بھی اتار سکتے ہیں، صدر کو بھی اتار سکتے ہیں، وزیر اعظم کو بھی اتار سکتے ہیں۔ اتنے اختیارات ہونے کے باوجود آپ لوگ کیوں ان کے پریشر میں آئے، یہ ان کو بتانا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ تو اب جنرل فیض حمید کا بڑی تیزی کے ساتھ کورٹ مارشل کی طرف بڑھ رہا ہے کیس، اور اس سے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق ارشد شریف کے قتل میں اس نے کہا جی مرکزی ملزم جو ہے نا وہ 4 ہیں۔ اب کون کون سے 4 ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے عمران نیازی، نمبر 1 پہ ہے عمران نیازی، نمبر 2 پہ ہے یہ مراد سعید نے ہی اس نے بتایا ہے فیض حمید نے کہ مراد سعید نے ہی بندے ارینج کیے قاتل، وہاں پہ معاہدہ کروایا۔ اچھا نمبر 3 پہ اس کے ساتھ ہے یہ کیا نام ہے امید گل کا نام آیا کہ فیض حمید، اور نمبر 4 پہ ہے ARY والا مالک، ARY ٹی وی چینل کا مالک، یہ بھی انڈیا کا ہے، پاکستانی نہیں ہے، یہ انڈیا کا ہے اور ہمیشہ غدار رہا ہے، ملک کا غدار۔ جتنا بھی میڈیا ہے نا ان کے مالک انڈیا سے ہی ہیں، یا اسرائیل سے ہیں یا امریکہ سے ہیں، یہ آگے ڈمی انہوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ میڈیا کو کنٹرول پیچھے سے کیا جا رہا ہے، اور اس وقت یہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے غیب سے مدد کی تو یوٹیوب نکل آئی جو ہر بندہ کھل کے ہزارہ خیال کر سکتا ہے، ورنہ پاکستان کی تو عوام ہے ہی جاہل ان پڑھ۔ تو اب انشاءاللہ ان ججوں کو، اچھا ہاں یہ اب ان 4 کے پہ بھی کورٹ مارشل ہوگا، اور یہ دیکھیے گا آپ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اچھا مراد سعید ملک سے فرار، پہلے ایک مرتبہ یہ اس کو کے پی کے کے وزیر اعلیٰ یہ گندا پور جو ہے، یہ گنڈا نہیں ہے گندا پور ہے، گندا آدمی ہے، غلیظ آدمی ہے، گندا پور، اس کے گھر سے جب اداروں نے چھاپا مارا تو سامنے اس کی حفاظت پہ کھڑی تھی کے پولیس نے ہتھیار کھڑے کر دیے، ہتھیار تان لیے ہماری سرکاری اداروں پہ، وفاقی اداروں پہ، تو انہوں نے بھی آگے پھر ہتھیار تان لیے پولیس پہ، اور اسی دوران فائدہ اٹھا کے تو انہوں نے پچھلے دروازے سے بھگا دیا تھا مراد سعید کو۔ 2 مرتبہ کوشش ہوئی ہے، دونوں مرتبہ وہ بھاگ دیا گیا، فرار ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ لیڈیز کا ایک گروپ افغانستان جا رہا تھا، وہاں لیڈیز برقع پہن کے، لیڈیز کپڑے پہنا کے اس کو بارڈر کراس کرا دیا گیا، یہ اب افغانستان میں موجود ہے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پہ مطالبہ کر دیا ہے طالبان سے کہ ہمیں یہ انتہائی مطلوب بندہ ہے اس کیس میں، اور اس کی ہمیں حوالگی دی جائے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ اداروں کے سپرد ہو جائے گا۔ اور عمران نیازی اور یہ 4 جو ہے نا، یہ بھی اور فیض حمید، یہ اب آرمی کے کورٹس میں ان کا کیس چلے گا اور وہیں پہ ہی ان کو سزائیں ملیں گی۔ یہ بڑی لمبی گیم تھی، لیکن میں کیا کہتا تھا، یہ ملک مل کے تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اس نے ملک کو بچانا تھا بچا لیا، اس نے ان کو ذلیل کرنا تھا کر دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں نا قاضی فائز عیسیٰ کو ہم نے ذلیل، توبہ نعوذ باللہ، انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کو ذلیل کر سکے، انسان تو خود خاک کا پتلا ہے، بے حساب گناہگار اور انتہائی کمزور ہے انسان۔ تو دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا گیا، پلان کیا گیا،
اور کس طریقے سے ارشد شریف کو قتل کروایا گیا، اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں عمران نیازی، پنکی پیرنی، فرا گوگی کی کرپشن کو بے نقاب کیا تھا اس نے، جس کی وجہ سے ہمارے موجودہ آرمی چیف سید آفت سید آصم منیر صاحب کو ISI کے سربراہ کی حیثیت سے ہٹا دیا گیا تھا اس عہدے پہ، کیونکہ انہوں نے عمران نیازی کو بتایا تھا، یہ بڑے فین ہوتے تھے عمران نیازی کے، وہ عالمی طاقتوں نے ایسا ڈنڈورا بکس پہنا ہوا نا کہ اتنا کچھ انہوں نے ان کے ذہن لوگوں کے تبدیل کر دیے نا کہ ہر بندہ اس کا فین بن گیا ہوا تھا، اس کا دوست بن گیا ہوا تھا، بہت اچھے دوست تھے یہ آپس میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ اب اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ مراد سعید بھی گرفتار ہونے والا ہے، اس کا بھی انٹرنیشنل وارنٹ جاری کیا جائے گا، اور یہ کیا نام ہے، پرویز الہی کا بیٹا ہے جب مونس الہی، اس کو بھی انٹرنیشنل انٹرپول کے ذریعے گھسیٹ کر واپس لایا جائے گا ملک میں۔ اور دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے ان ججوں کی، پھر میں لوگ کہتے ہیں جی بدوائیں دیتا ہوں، میں اب کیا کروں پھر، کس طریقے سے اس ملک کو، اچھا ملک جب سے بنا ہے نا اس وقت سے یہ عدلیہ غدار رہی ہے، عدلیہ کے اندر جج غداری کرتے رہے ہیں، ورنہ جو ہے نا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ہونے کے باوجود، دنیا جہاں کی نعمت ہونے کے باوجود نقصان میں جا رہا، قرضے پہ قرضہ لے کے ملک چلایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ اب کال دے دی ہے آج گندا پور نے کہ میں 9 تاریخ کو آ رہا ہوں، میں کفن باندھ کے آؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پتر تو آ تو صحیح نا اس مرتبہ، واقعی انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد کے ساتھ تیری جیسے گلیز بندے کی لاش ہی واپس جائے گی، تو زندہ نہیں جائے گا، کیونکہ اب گورنمنٹ بھی تنگ آ چکی ہوئی ہے آئے دنوں کے ہنگاموں سے، یہ سارے کے سارا منصوبہ ہے سی پیک روکنے کا۔ تو انشاءاللہ وہ جو ذات پاک اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا اس کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے، اور بہت جلد یہ لوگ اپنے اعمال سمیت اللہ پاک کی عدالت میں پیش ہوں گے، وہاں سے پھر بتائیں گے کہ ہم یہ کرتے رہے ہیں، ہم وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ کیا نام ہے، تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، امریکہ نے اسرائیل کے کھل کے دفاع میں آ گیا ہے، وہ بول رہا ہے اچھا امریکہ اسرائیل یہ کھل کے عمران کی حمایت میں آ گئے ہیں، اور حالانکہ ہمارا تو تعلق واسطہ ہی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، جب کہ ہمارا ایمبیسی نہیں ہے وہاں پہ، ہمارا سفارتخانہ نہیں ہے وہاں پہ، تو پھر اتنی ٹینشن کیا تھی، یہ ٹینشن اسی وجہ سے ہی تھی۔ تو باقی جو ہے نا اسرائیل کھل کے حمایت میں آ گیا عمران نیازی کی اور تحریک انتشار کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، ان 6 کے 6 ججوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا، ان کو پہلے پوچھا جائے گا، پورا موقع دیا جائے گا کہ بھائی ثابت کرو کہ کون کون سے بندے نے پریشر ڈالا، کون کون سے کیس میں ڈالا، اور کون کون سے فیصلوں پہ یہ اندر اثر انداز ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کس طریقے سے دیکھیں اسرائیل کی حمایت میں کھل کے آ گیا ہے امریکہ، اس نے اپنے B-52 بمبار جہاز جو کہ ایٹم بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان میں پاور اس کی اس بات سے اندازہ کر لینا کہ وہ تقریباً وہاں سے اسرائیل سے اڑے آ کے کسی بھی ملک پہ، عراق پہ، شام پہ، مصر میں یا ایران میں، کسی بھی اسلامی ملک حتیٰ کہ پاکستان سمیت
ایک مرتبہ حملہ کر کے واپس جا سکتے ہیں، دوسری مرتبہ حملہ کر کے واپس جا سکتے ہیں، تیسری مرتبہ حملہ کر کے واپس جا سکتے ہیں باحفاظت طریقے سے۔ اتنا ان کے پاس پیٹرول موجود ہوتا ہے۔ B-52 بمبار جہازوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں وہ اس نے پورے کا پورا جہازوں کا سسٹم، آپ نے 3 بحری بیڑے وہاں پہ پہنچا دیے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلحہ بے حساب دے رہا ہے اسرائیل کو مسلمانوں پہ ظلم کروانے کے لیے۔ اور ہم ہیں کہ ہم جو بندہ عمران نیازی، آپ کوئی ایک بتا دینا، کوئی ایک بندہ کہ بھائی اگر اس نے کسی موقع پہ، یہ 12-13 سال ہو گئے ہیں افغانستان یہ KPK میں ان کو حکومت کرتے ہوئے۔ ہاں ایک بات مجھے یاد آئی، ابھی میں بھول گیا تھا، کہ مراد سعید کو باحفاظت افغانستان پہنچانے اور وہاں اس کی حفاظت کرنے کے بدلے میں یہ گندا پور نے KPK حکومت کی 50% پارٹنرشپ ان کو دے دیا طالبان کو۔ یا جتنے بھی بم دھماکے ہو رہے ہیں، طالبان نہیں ہے، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ یقین جانیے، میرا اللہ گواہ کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کافروں سے بھی بدتر ہے۔ کوئی عام صرف نام کا مسلمان ہو، اس کے اتنے سے بھی صرف ایمان ہو اس کے دل میں ایک رتی برابر، وہ مسجد میں کبھی نہیں حملہ کرتا ہے، وہ مسافروں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ یا نمازیوں پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ یہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے یہ اب ملک تیزی سے ترقی کرنا شروع ہوا ہے، فیکٹریاں کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں، کافی حد تک لگ بھی گئے ہیں، لیکن ابھی صرف 10% لگے ہیں، 90% مزید 2 سالوں میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم IMF کے چنگل سے بھی نکل آئیں گے، بجلی گیس کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ باقی مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ عالمی طاقتیں پیسہ لگا رہی ہیں۔ یہ ماہم بلوچ کی جو وہ لڑکی ہے جس کو احمد میر کہتا ہے یہ میری بہن ہے، اس کے اکاؤنٹ سے $60 ارب برآمد ہوا تھا۔ کہاں سے آیا اس کے پاس اتنا پیسہ؟ اور وہ دیکھ لیں آج بھی سکون میں ہے۔ یہ عالمی طاقتیں جب یہ عمران نیازی اب تک جیل میں اگر مرغے کھا رہا ہے، بطخیں کھا رہا ہے، طوطے کھا رہا ہے، کیا کیا کچھ اس کو کھلایا جا رہا ہے، تو یہ اس کے پیچھے بھی یہ عالمی طاقتیں ہی ہیں۔ یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں نا کہ ان کے خلاف اگر بات کی جائے نا تو بندے کو یہ مروا دیتے ہیں۔ لیکن میں چونکہ 75 سال کا ہو گیا ہوں، اس لیے میں نہیں ڈرتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، اس کی وحدانیت سے ڈرتا ہوں، اور اللہ پاک کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ دنیاوی لوگوں سے کیا ڈرنا؟ جو رات قبر میں ہے، باہر نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر ڈرنا بھی ہے تو اس مالک سے ڈرو جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، عزت دار بھی ہے، عزتیں کروانا بھی جانتا ہے، عزتیں کرنا بھی جانتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ تیزی کے ساتھ دیکھیں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن گیا ہوا ہے گوادر میں، تیزی کے ساتھ ملک میں فیکٹریاں کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ IMF کے پروگرام سے ہم نکل آئیں گے تو بجلی گیس کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی دیکھیں کس طریقے سے یہ اس وقت جتنی یقین جانیے عوام کو آرمی کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے نا، اتنی 75 سالوں میں کبھی نہیں ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اس وقت ہماری آرمی کا مورال کافی حد تک یہ ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں نے ڈاؤن کر دیا ہوا ہے۔ اس مورال کو بلند کرنے کے لیے عوام کو اٹھنا پڑے گا، عوام کو فوج کا ساتھ دینا پڑے گا۔
پھر یہ پوری دنیا کی فوج بھی آ جائے نا، جب ان کے اوپر ہاتھ ہوگا نا عوام کا، 26 کروڑ عوام کا، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ میں اس ویلا کو ادھر ہی اختتام پذیر کرتا ہوں، اور یہی دعا ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس ملک کی خیر ہو، ملک کی سرحدوں کی خیر ہو، ملک کے عوام کی خیر ہو، اور ملک کی حفاظت فرما اے اللہ، اور خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔